بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ آج کا ٹاپک ہے 57 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر والدین زندہ ہیں تو تم سب سنو، والدین کو اپنی جنت بنا لو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعائیں لے لو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ آپ نے ماں کو خاص طور پر مینشن کیا کیونکہ باپ کو آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا، ماں کو دیکھا تھا 6 سال تک۔ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے جائے نماز پر کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی، میری ماں کہتی اے محمد، تو میں ماں کی بات سننے کے لیے نماز کو توڑ دیتا۔ یہ نبی پاک کہہ رہے ہیں۔ جب آپ 63 سال کی عمر میں حج پر تشریف لے گئے تو ابوا کے میدان میں سے گزر رہے تھے تو جہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو 57 سال گزر گئے ہیں، اور 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے 3 افراد، میرے نبی پاک کی والدہ اور میرے نبی پاک کے والد کی باندی ام ایمن، وہ بھی ماں ہیں۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ وہ دونوں مائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابوا کے پہاڑوں کے پاس پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا اس کا غم لیا کہ 6 سال کا بچہ کہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو اللہ نے اٹھایا، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جھولی، نہ کوئی چھاؤں، ایسے تنے تنہا اللہ تعالیٰ نے ان کو یتیم کر دیا۔ جب ان کو پتھروں میں دبا کر یعنی کہ ان کی قبر بنا کر ام ایمن نیچے اتری تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کر پہاڑی پر چڑھ گئے۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے، ماں جی، آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئیں، کیوں چلی گئیں؟ 6 سال کا بچہ پہلی بار موت کو دیکھ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ماں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد جب آپ اس وادی سے گزرے، حج کے لیے جا رہے تھے، تو جب آپ اس وادی سے گزرے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا، اونٹنی کو نیچے بٹھایا اور آپ پہاڑ پر چڑھ گئے، ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اس وقت اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پر تھی اور شدید دھوپ تھی۔ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، آپ کا سینہ تر ہو گیا، احرام پہنا ہوا تھا، آپ کا احرام تر ہو گیا۔ کئی گھنٹوں تک آپ وہاں بیٹھے روتے رہے۔ 57 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا بھی آپ نے دیدار کر لیا تھا، جنت بھی دیکھ لی، جہنم کو بھی دیکھ لیا، ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پہ ہے، حبیب اللہ، محمد، احمد، ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتر اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر اور عزیز، حریص، رؤوف الرحیم اور رحمت للعالمین۔ اتنی بڑی ہستی جس کی پشت حضرت آدم علیہ السلام سے ملتی ہے، وہ ماں کی قبر پر بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، وہ جہانوں کے سردار یہ بات کہہ رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، اے ماں کاش تو زندہ ہوتی اور مجھے کہتی اے محمد تو میں تیرے لیے نماز کو توڑ دیتا۔ غور سے سنو، یہ ویڈیو آج کے دور کے بچوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے، ان بچوں کے لیے جن کا رویہ ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی تو نشانی ہوگی، بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بچے بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے گی۔
یعنی کہ جب بیٹیاں یا بیٹے ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے گی۔ میں آپ کو آج کی دنیا کے بچوں کا واقعہ سناتی ہوں کہ ایک ماں رو رہی تھی اور بیٹی کہہ رہی تھی بونکنا، یہ تو ہم نوکروں کو کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی کہ بونکنا یعنی کہ بکواس نہ کر۔ ماں اس کی آگے سے چپ تھی، اس کے آنسو گر رہے تھے، شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ کیسے میں نے اس کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں پالا، پھر جنتے وقت کتنی تکلیفوں سے گزری، اور آج مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ بھونکنا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اس پر زمین کی لعنت، آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو دعائیں لے لو۔ میں ماں باپ سے بھی کہتی ہوں کہ اولاد کی عزت کریں، جہاں ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے بھی حقوق ہیں، وہاں اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد کی عزت کرو۔ بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بھی بن جاتے ہیں، یعنی ان پہ سختی کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ میرے نبی کے گھر میں جب ان کی بیٹی فاطمہ ان سے ملنے آتے تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے، یکدم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ پھر آپ کھڑے نہیں صرف رہتے، تیزی سے آگے بڑھ کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور والدین ذرا غور سے سنیں کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر پھر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، پھر ہاتھ کو صرف پکڑ کے نہیں رکھتے تھے، اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر لاتے اور چارپائی پر پہلے ان کو بٹھاتے، پھر بعد میں آپ بیٹھتے۔ وہ باپ ہیں، وہ رسول ہو کر بیٹی کے ساتھ اتنی عزت کر رہے ہیں، اور پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور وہ جنت کے سرداروں کی ماں ہے یعنی فاطمہ، پھر وہ اللہ کے شیر کی بیوی ہے۔ میں والدین سے کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دیں، اور بچے بھی ماں باپ کی عزت کریں اور خدمت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔